اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنه قال دخل علي نبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا متاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كان إلا ساعة ولد بولده الحسن فقال السلام عليك يا أمة. فقلت وعليك السلام يا قرة عين وتملت فؤادي. فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة بنت رسول الله. فقلت نعم نجدك تحت الكساء. فأقبل الحسن أمام الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله تحذرني أن أدخل معك تحت الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. يا ولدي ويا قرة عين وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم نجدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله. أظن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد آذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فعمل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب قال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة طيب ابن عم رسول الله. فقلت عنها ومع ولديك تحت الكساء. وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وزيري وخليفتي وصاحب لواء حجبت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبا رسول الله أتأذن أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزرتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما انتمل جميعا تحت الكساء خضع برسول الله من طرف الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي. يعلمني ما يعلمه يحزنني ما يحزن من أحب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم محب لمن أحبهم منهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واضحهم عنهم الرجس وطهرهم
ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يجري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال النبي جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأمرني أن أهبط للأرض ليكون معهم سافرا؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فهبط الأمير جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنيا ولا أرضا منحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل المغافل على الأرض وفيه جمع من شيعتنا وحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة فحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم الاغفار. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفات شيعتنا ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا ما ذكر قبلنا هذا فيما في الأعداد وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموما الله وفرج الله عما ولا مغموم الله وكشف الله غما ولا طالب غادة لله وكذا الله حاجة اللهم عجل لوليك الفرج. فقال علي عليه السلام إذا والله وسعدنا وكذلك شيعتنا فاز وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. हमें इदाराए खदीज शोसानी के नुमाइंदगान से दरख्वास्त करूँगा कि वो शोसानी फरमाए।
یا ماتنوں کو ہو دشتو دریا دیکھوں ہر سو بار دیگر نعرہ سے من پوش ہے
جنگ کے جب ہوئے باز ہوئے عباس قدم دریا پر گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا کر کے موسو
گھبرایا
خواہش کھلتے بنی مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو دیداؤ اب جناب عالی جناب مولانا نصیر صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ ممبر ہوں اور مجلس محرم کی 8ویں مجلس سے خطاب فرمائیں. نظر شهداء كربلاء نظر وسراء كربلاء اللهم قرأ سورة المباركة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ذاری شہادت فرمائیں شہداء اسلام شہداء حق شہداء کا فریاد مجھے رب کی جانب نذرانہ پیش کرنے والے علماء اعلام مشاہدین کرام ہمارے والدین نظام صدر جن کے سائے ہمارے سروں پر نہیں ہے اساتذہ کرام جن کی کوشش لاویشوں سے دین حق ہم تک پہنچا اور معصوم السلام کی تاریخ ہم تک پہنچی اور اس تاریخ پر عمل کرنے کے لیے طاقتیں مہیا ہوئی. شہید سید مقامت شیخ حسین نصر اللہ جنہوں نے جنگی آلات سکھا دیے ہمیں سیکھے دیے. وہ تمام شہداء شہید علامہ حسین حسینی تمام جہاں ہم تک پہنچائے وہ تمام مرحومین جنہوں نے تعلیم کے ذریعے اور تربیت کے ذریعے ہمارا آپ کو اس منزل تک پہنچایا اس شہدا کا اہل بنایا. حاضرین تمام مرحومین جو آپ سے اس شہزاد سے اپنے لیے ہدایت کا منتظر ہیں خصوصاً اس شہزاد کے خدمت گزاران یہ تمام مرحومین کے لیے الفاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما
من كان نبيا وآدم بين الماء والطين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الحمد لأهله والصلاة على أهلها لي خمسة أطفي بهم حر البلاء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة ولعنة دائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ صلوات محمد وآل محمد. اقرأ باسم ربك العظيم الذي واسر امنات مریض زخمی مبلا سنگولیوں کے دشمن عزت پرے دشمن کی قید میں بے بنا سیریں حسن و جوانان ہمارے جو خدشہ سے خدمت گزار اور سلطان جو پرشدہ بچھانے والے خدمت گزار اور قید میں ہیں اور ہم یقین پر ہیں کہ پروردگار نے آپ نے بھی توفیق دی ہے کہ پنجتن علیہ السلام کا مہمان بنایا. آپ لوگوں کی خاصیت ملی ہر پرشدہ پر حاضر دنیا کی کسی بھی خطے میں پرشدہ مجلس امام صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ہے اس سے اجازت ملی ہے اور اسے پنجتن کا مہمان بنایا ہے. آپ لوگ داماد وقت عظیم ہیں ان داموں کا بہت دھیان رکھیے. اب آباد انشاءاللہ میرے چھوٹے امام صادق علیہ محمد حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا ہر درد ہر رنج ہر پریشانی ہر مشکل میں بارگاہ رب میں سورہ مبارکہ ذہب سے توسل کرو. تمہارا دشمن ناکام ہوگا اور تمہاری بات پوری ہوگی حاجت پوری ہوگی. تو ان تمام دشمنوں کی نابودی کے لیے یہودیت عیسائیت اور جمہوری اسلامی ایران میں بہت سے افراد اندر سے نکل رہے ہیں کہ وہ امامہ گوش بھی ہیں اور وہ اچھی پوسٹوں پر ہیں لیکن سب کے سب بکے ہوئے. مسلمانوں کی صورت میں منافقین کی تعداد جمہوری اسلامی میں اور یہاں تک ہے ہی ہے معلوم ہے لیکن جمہوری اسلامی میں انہوں نے بہت زیادہ نقصان دیا اور لبنان میں بہت زیادہ نقصان دیا کہ انہیں لو خبر دی کون کہاں پر ہے اور وہ ہمارے بہترین سائنسدان ہمارے بہترین ذہن جو شہید کیے گئے. اللہ حفاظت فرمائے رغل معظم کی اللہ حفاظت فرمائے ہر اس وقت کی جو کسی بھی عنوان سے پرشد رکھتے ہیں گزار معصومین کا میرا ساتھ دیجیے بارگاہ رب میں استدا کریں سورہ لہب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار ہم تمام کی جانب سے جس کے ساتھیین جیسے کہ آواز پہنچی اس سورہ مبارکہ لہب کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. شام عراق ایران فلسطین لبنان بیت المقدس یمن کشمیر دنیا جہان خصوص پاکستان کے چپا چپا جہاں دشمن آج بھی FIR کاٹتے ہیں کسی ذاکر کے بھی میں بتا رہا تھا جہاں جہاں دشمنی کر رہے ہیں حسن ہر ایک مومن مومنہ کی جان مال اسلام کی عزت محافظت کے لیے پروردگار اور دشمن کی نابودی کے لیے اس سورہ کو مقبول فرما. اور خاص طور پر تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے یہ توفیق دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ایام میں جب کہ ایک ملعون ایک بے باپ کا وہ شام کا قابض ہوا اس نے روزہ بی ساری زہرا میں اب تک ایک مجلس ہوئی ہے اکیلے 80 سالہ والے نے مجلس کرتا ہوا ماتم کرتا ہوا اندر گیا بھول گیا گونیوں سے. ہمیں شام کو آزاد کرا کر اور وہاں ذکر امام حسین پر شرعی توفیق عطا فرما. اپنے والدین کے حق میں اپنے عزت و ساتھی کے حق میں
اور حسن وقت کے بارے سے میں تاجیل کے لیے معصوم بن سلام کے دشمن سے ہر دشمن سے شدید خطاب میں کے لیے ہمارا تیار ہو کر تاجیل حضور صاحب امام زمان مشہور جناب زہرا بلند صلوات ہیں محمد جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے اور موجے کوثر سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی موجے کوثر سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی اتنی اونچائی پر اپنی تشنگی عباس بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کتنا کریم ہے پروردگار اللہ شریف جل جلالہ سے ہمیں خود پروردگار ہمیں اپنی ذات سے بات کرنے کی توفیق دے رہا ہے کتنا کریم ہے اللہ شریف ہماری باتوں کا جواب دے رہا ہے گوش شنوا چاہیے سیدھے کان چاہیے ہم جب بات کرتے ہیں تو جواب دیتا ہے اور جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ بات کریں تو وہ باتیں شروع کر دیتا ہے کتنا کریم ہے پروردگار جس نے توفیق دی حضرت انسان کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ 14 کے 14 معصومین سے تو باتیں کرے سو کرے ان کی اولاد اطہار سے بھی باتیں کرے سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کتنا عظیم ہے اللہ شریف کہ خود بھی باتیں کرتا ہے اپنے انوار سے بھی باتیں کرواتا ہے ان کی اولاد اطہار سے بھی باتیں یا جناب ثانی زہرا توفیق نے کس سے کہا اے غازی سرکار محمد العباس علمدار علیہ السلام بلند صلوات بھیجے محمد قرآن کریم نے سب کچھ ہمارے سامنے گویا ایک ویڈیو کی طرح رکھ دیا ہے ویڈیو اس لیے کہا کہ واضح ہو جائے بچوں پر بھی سب کچھ ہمارے سامنے بالکل واضح کر دیا ہے جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جیسے سب سامنے آ رہا ہے جو کچھ ہو چکا جو ہو رہا ہے جو ہوگا سب کا سب لا رتب ولا یا بسم اللہ فی کتاب مبین سب کچھ ہم تک پیغام پہنچا کر ایسے عظیم دامن سے متصل کیا جہاں پتہ ہی پتہ ہے ایسے عظیم دامن سے متصل کیا جہاں ہر احساس کے اتار چڑھاؤ میں بھی پتہ ہے بھئی ایک ایسی ذات ہے دنیا میں آئی تو پاتے دنیا میں رہی تو پاتے ذات دنیا سے جدا ہوئی تو تنہا ایک سر اقدس ہے جس پر فرق پڑا تو آواز آئی فزتو و رب الکعبہ رب کعبہ کی قسم علی بن ابی طالب فائز ہو گیا صلوات بھیجے تنہا ہر ایک شے کے اوپر حاوی تنہا ایک ذات ہے کہ جو دنیا میں جتنے لہجے رہا ظاہراً تو کامیاب دنیا میں ظاہراً نہیں رہا تو کامیاب پہنچ گئے نا ایک ایک نبی کے مددگار رہے اور ہر نبی سے ابلیس دور کرتے رہے واقعے کو تازہ کر ایمان تازہ کر ابلیس دوہرا رہا تاریخ گواہ ہے مسجد نبوی میں حضرت خاتم المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے اصحاب بیٹھے ہوئے افراد بیٹھے ہوئے ملنے جلنے والے بیٹھے ہوئے افراد بیٹھے ایک نہایت بد حیرت بد شکل بد صورت بدبودار کسی کے ساتھ بدترین لباس پہنے ہوئے پرداری ہو گیا جیسا دیش ویسا بھیس لیکن لباس حضرت انسان کی شخصیت پہ اثر انداز ہے ہر جگہ کا ایک یونیفارم ہے یا نہیں میں یونیفارم واضح کروں وہ وقت کہ جب ہر در سے آیا درے حضرت مخدوم کونین صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر بڑی عظمت ہے یا بنت رسول اللہ سلام علیکم السلام خیریت کہا کہ وہ میری بیٹی کی شادی ہے آئیے واقعہ پیدا ہوا میری بیٹی کی شادی ہے میں چاہتا ہوں آپ شریک ہوں مذہباً یہودی ہے
ابھی سورہ برات نازل نہیں ہوا. مذہباً یہودی چاہتا ہے کہ بیوی اس کی بیٹی کی شادی میں چاہتے ہیں نا بڑے لوگ آئیں ہمارے یہاں. ہم بھی چاہتے ہیں بڑے لوگ آئیں. ہم کارڈ پہلے غازی سرکار کے علم پہ رکھتے ہیں, یا کوئی کربلا جا رہا ہے اس کو بھیج دیتے ہیں, جاؤ بھائی لے جاؤ. اور ہم نے پنجتن کو پکارا. تو اسی کراچی کا واقعہ ہے, وہ مرد ابھی زندہ بھی ہے, موجود بھی ہے. کہنے لگا کہ میں نے بھی اپنی بیٹی کی شادی میں بلایا تھا غازی سرکار کو, خاص طور پہ پنجتن کو دعوت نامہ دیا, بلوایا. شادی ہو گئی, ہمیں کوئی خبر نہیں ملی کہ غازی تشریف لائے. تاریخ انسانیت میں صرف ایک ذات ہے جس کی حاضری ہوتی ہے, باقی سب کی نظر ہوتی ہے. تاریخ انسانیت میں صرف ایک ذات ہے جس کی حاضری. اچھا حاضری بھی ایک وقت میں اگر 10 منزلہ بلڈنگ ہے تو ہر گھر میں ہو رہی ہے اور ہر جگہ حاضر ہو رہے ہیں, ان کی حاضری ہے نا. تو جب بیٹا ایک وقت میں سینکڑوں جگہ ہزاروں جگہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کے بابا علی بن ابی طالب نہ ہوں گے. بلند صلوات دیجیے محمد. کہنے لگے کہ لباس ہر جگہ کا یونیفارم مخصوص ہے. میں ٹائی لگا کے مجلس میں نہیں آ سکتا, میں کرتا پاجامہ پہن کے آفس نہیں جا سکتا. ایسے ہی ہے, میں ایام رضا میں بغیر سیاہ لباس کے اپنے آپ کو سوگوار نہیں دکھا نہیں سکتا, بتا نہیں سکتا, یونیفارم ہے. کہنے لگے آنے والا آیا, بیوی نے بڑے عجیب سوال کی, کہا کہ میرے شوہر سے اجازت لی. بیوی آپ کے شوہر نامدار, کہا تمہیں بتا رہی ہوں کہ اگر بیوی گھر سے نکلنا چاہے تو شوہر سے اجازت لے, نکلے تو فائدے میں ہے. بہت سندر دروس ہے. عرض کی عجیب جملہ کا شمول یہودی نے عرض کی کہ بیوی آپ کے شوہر نامدار سے اجازت لی, انہوں نے آپ کو مختار قرار دیا ہے. ارے کہاں ہے عبداللہ, آپ کو اختیار کامل دیا ہے. معلوم ہوا کہ وہ ذات ہے کہ جسے شوہر بھی اختیار کامل دے رہا ہے. آپ مختار کل ہیں. تو فوراً سوال کیا, میرے بابا سے پوچھا تھا, پہلے ان کی خدمت میں گیا تھا, انہوں نے بھی آپ کو اختیار کل دے دیا. انہوں نے بھی آپ کو اختیار کل دیا کہ اچھا ایسا ہے تو چلو ٹھیک ہے, مرزا کو بتا دو گھر کہاں ہے تمہارا, ہم آئیں گے. مدینہ منورہ میں 2 راستے ہیں جانے اور آنے کے. جناب بی مرزا سلام علیہ 4 مرتبہ ان راستوں میں, 2 مرتبہ گئی ہے, 2 مرتبہ ہی, 4 مرتبہ چلی. اور بی بی سلام علیہ 1 مرتبہ گئی, 1 مرتبہ آئی. اور وہ راستہ اتنا اپنی شدید گرمی میں بھی اتنا نرم ہوا, اتنی خوشبودار, اتنی پیاری ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے کہ تپتی گرمی میں وہاں کے رہائشی اس راستے پر کناروں پر بیٹھے ہوئے کھانا پینا کر رہے ہوتے ہیں. خوشبودار میں اتنا نصیب کرے ہم سب ایک ساتھ ہوا پر اللہ آمین. کہ وہ راستہ ہم آتے ہیں, ادھر وہ گیا خوش کے بیوی آئیں گی, ادھر بیوی نے مسلح بچھایا, اللہ سے رابطہ کر لیا, شادی میں جانا ہے, اس لباس میں نہ جاؤں گی. شادی کا لباس الگ ہے, یہی تو سمجھا رہا ہے. شادی میں جانے کا لباس الگ ہے. کہا پروردگار شادی کا دعوت نامہ ہے اور مجھے بلایا ہے, میں اس لباس میں. جیسے ہی یہ کہا وہ 4 کی 4 امہات چلی آئی. بی بی حوا بھی آ گئی, بی بی مریم بھی آ گئی, بی بی آسیہ بھی آ گئی. کہا اور غرتہ بہشت لے آئی ساتھ, اور لا کر بی بی کو آراستہ کیا, تیار کیا, لے کر چلے. خدا کی قسم شیعہ سجدہ شکر میں گرے تو گرتے ہی رہے, ایک ایک نعمت پر. کتنے عظیم دامنوں سے متصل ہیں, 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, مردے زندہ کر دیتے ہیں. موضوع سمیٹوں, کہا کہ یہ پہنچی 500 سے زیادہ زنوں مرد جمع تھے, شادی کا گھر تھا. یہودی مذہب کے افراد تھے, بلانے والا بھی یہودی, اس کی بیٹی بھی مذہب یہودیت پر. جانے والی پہنچی تو ان کا تمتراغ دیکھ کے, ان کا لباس دیکھ کے, ہر جگہ کے لباس ہے نا, بہترین جنت سے حلے بہشت آیا. تو اب رک کر مجھے یہ کہنے دیجیے کہ جب ہر جگہ کا ایک لباس مختص ہے تو گھر میں ہم فرادہ نماز پڑھتے ہوئے شلوار اور بنیان میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا گھر کا اللہ الگ ہے, مسجد کا اللہ الگ ہے؟ صلوات بھیجے محمد وآل محمد. وہاں بھی وہی پروٹوکول چاہیے نا, گھر میں بھی وہی پروٹوکول چاہیے. پورا لباس ہو, اللہ کی بارگاہ میں توقیر بھی ہے اس نے, آ جاؤ کھڑے ہو کے نماز پڑھو. تو وہاں پر بھی لباس پورا ہو اور اس کے اندر خوشبو لگی ہو, تاکہ 1 رکعت کے بعد 70 رکعت کا اجر ملے, خالی خوشبو لگا کے نماز پڑھنے سے. کچھ کہہ رہا ہوں. بی بی پہنچی, لوگوں نے دیکھا یہ
رسول کی بیٹی ہو جن کو ہر جگہ مشہور کیا ہوا ہے کہ تئی دست سے خالی ہاتھ تھے، یہ تھے وہ تھے، تمہیں کیا معلوم کتنے مالدار تھے. یمبو سے لے کر حلب تک 18 شہر میرے مولا نے زور بازو کی آمدنی سے کما کے ہوا کیے ہوئے ہیں. یمبو میں جو رہ رہا ہے، یمبو سے لے کر درمیان کے سارے شہر مدینہ منورہ سے لے کر شام کے حلب تک، یہ رقہ وقہ یہ سب قسم زینبی وغیرہ سب قسم مولا نے مٹی سونگ سونگ کے بتایا یہاں پر کیا کرو تو کامیاب ہو گئے. یمبو سندی شہر ہے، سند کا حکم دیا. دیکھنے والوں نے دیکھا اتنا عظیم بہترین، اور ساتھ میں بیبیاں چلی آ رہی ہیں، کنیزیں چلی آ رہی ہیں، وہ حوران بہشتی کنیزوں کی شکل میں ساتھ آئیں گے، سب کے سب بیہوش. دلہن بھی بیہوش کیا ہوتی، روح ہی نکل گئی، دلہن مر گئی. ماں باپ پریشان ہوئے کہ آپ کے آنے سے دلہن مر گئی. ابھی کئی مرتبہ سنا واقعہ، جگہ موجود ہے مدینے میں، وہ زمین موجود ہے، اور جب بھی جائے مدینہ منورہ تو ضرور زیارت کے لیے اس مقام پر جائے. ابھی وہاں پر ایک نشانی بنائی کہ انہوں نے محراب کی. کہا حضرت سلمان محمدی کے واقعے سامنے، کہا کہ دلہن روح نکل گئی، مر گئی. ماں باپ پریشان ہوئے کہ یہ تو مر گئی، کیا ہوگا؟ بیوی نے فوراً مصلی بچھایا، پروردگار کیا معجزہ ہے اللہ کی طرف. معلوم ہے ہر مسئلے کا حل 2 رکعت نماز میں ہے. 2 رکعت نماز پڑھو، اپنی حاجت بیان کرو، وہی پوری. زندہ تو زندہ صحتیاب ہونا تو دور کی بات، جو مردہ ہیں وہ بھی روحیں پا جائیں گے. ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر وہ کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی. بلند صلوات بھیجے محمد علیہ. اختیار، ادھر وہ کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی. یعنی اتنی طاقت ہے 2 رکعت نماز میں جو بارگاہ رب میں حاجت کے لیے پیش کی جائے. تو جو خود اصل نماز ہو، جب وہ نماز پڑھ کے بتا رہی ہے کہ حاجت کے لیے یہ کرنا ہے، حاجت کے لیے یہ عمل کرنا ہے، تو پروردگار نے ایسے دامنوں سے متصل کیا جہاں تمام علوم ہیں، تمام کے تمام علوم، ہر شے کا علم ہے. شرط یہ ہے کہ متصل ہوا جائے، اور اس تمام علوم کا منبع قرآن کریم ہے. اور قرآن کریم نے پیغام پہنچا دیا، لا رتب ولا یابس اللہ کی کتاب مبین. ہر خوش کو تر اس بین کتاب میں ہے. ہم نے کہا کتاب مبین سے مراد قرآن ہے، تو اس کا تو ہر ایک نے اپنا ترجمہ کر رکھا ہے. کہنے کہ تمہارے ذہن ہی چھوٹے، تم کتاب مبین سے یہ چند سطریں سمجھ رہے ہو. بھئی قرآن کریم اللہ کا زندہ معجزہ ہے، کوئی کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی. ترجمے میں ہو سکتی ہے نہیں. بھئی عربی سے اردو دان جب ترجمہ کرتا ہے تو ضرور کمی بیشی ہوتی ہے. عربی کے ایک حرف کے 70 معنی ہیں، تو ترجمے میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اصل عبارت میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. وہ جو کہتے ہیں تحریف قرآن ہو ہی نہیں سکتی. وہ جو کہتے ہیں ترتیب نزولی کا قرآن کا، وہ اپنے وقت پر آئے گا. کون سا سورہ پہلے آیا، کون سا سورہ بعد میں آیا، کس سورے میں کون سی آیت کہاں پر تھی، کون سی ہے، وہ تمام کی تمام تفصیل موجود ہے. جب اس کی مرضی ہوگی پہنچا دے گا، جب اس کی مرضی ہوگی دکھا دے گا. تب قرآن کریم نے ساری طاقتیں جمع کی ہے. شرط یہ ہے کہ متصل ہو جاؤ تو سمجھ میں آئے. ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہنے کہ ایسے ایک دامن سے متصل کیا کہ ہواؤں پر بھی حاوی، بادلوں پر بھی حاوی، پریشان تو نہیں ہے، درختوں پر بھی حاوی، پھلوں پر بھی حاوی، زمینوں پر بھی حاوی. زمین کی تہوں، وہ جس کا قول یہ ہو کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ، میں تمہارے درمیان نہ رہوں، کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ میں ایسے علی کو مولا مان ہی نہیں سکتا جو میرے درمیان نہ ہو. میں ایسے مولا کو، میں ایسے بڑھ کو مولا کیسے مانوں جو ہمارے درمیان نہ ہو. میں تو گواہ ہوں کہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا مریض بھی کہتا ہے یا علی مدد، تو اس کی مدد ہو جاتی ہے. ہوا میں اڑتا ہوا کہتا ہے یا علی مدد، تو مدد ہو جاتی ہے. والدین کے پاس بیٹھا ہوا کہتا ہے یا علی مدد، تو مدد ہو جاتی ہے. وہ ایک ذات ہر لحظہ مدد کرنے کو میں اپنے لیے کہتا ہوں، ہمارے لیے تو غیر سرکار کے عدم کا پرہرا ہی کافی. وہ تو انبیاء کی مدد کے لیے آیا. نبیوں کی مدد کی نا، نبیوں کا مددگار ہے. تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے. وہ تمام انبیاء کے مجموعے خاتم المرسلین کا مددگار ہے. آگے شیخ پہ آگے پھر بڑھا رہے ہو مولا انبیاء. ہمیں مولا کی حدیث نہیں معلوم کہ
اس سے بڑھا کر غالب نہیں. ہمیں مولا کائنات کی حد معلوم ہو تو اس سے بڑھا کر غالب نہیں نا. ہمیں کیا اس نے پڑھایا مولا دیا, ہم نے بڑھا دیا. پڑھو گے تو بڑھو گے, معلوم کرو گے تو علم ملے گا. تاریخ نے کہا یہ نبی آخر الزمان کا مددگار کیسے ہوئے کہ یہ قافلہ چلا آ رہا تھا, جنگ سے واپس چلے آ رہے تھے, شدید گرمی تھی, پانی کی طلب ہوئی, پانی ختم ہو گیا. اللہ کے نبی نے قافلہ روکا, کہا تلاش کرو اطراف میں کوئی کنواں کا, وہ فلانا بزرگ بتا رہے یہاں پر ایک کنواں ہے, کہاں سے جاؤ, جا کر کنویں سے پانی لاؤ. اب سب کے سب چلے گئے, وہاں جا کر پتھر ہٹا رہے, پتھر ہٹ نہیں رہا. نجم الحسن کراروی نے بھی لکھا ہے اس کو, علامہ شاہ جوادی صاحب نے بھی لکھا, کہا وہ پتھر نہیں ہٹا. چلے آئے کہ نہیں کہ یا رسول اللہ پتھر اتنا بھاری ہے کنویں کے دہانے پر, پتھر نہیں ہٹتا. کہا اچھا پھر وہی ہٹائے گا جو باپ ہے, وہی ہٹائے گا جو زمینوں کا باپ ہے. مولا کہنا کہ شاید یہ عالی مدد خود ہی کہہ دیا ہو. مولا نے پتھر ہٹا کے چلے, چونکہ حکم خالی پتھر ہٹانے کا نہیں نا, دہانے چاہ کنویں کا منہ کھولنے کا حکم تھا. چلے آئے واپس سنت رسالت میں, اللہ کے نبی نے اساسی کا جاؤ جا کر پانی لے کر آؤ. تاریخ میں تفصیل سے لکھا ہے جانے والے چلے گئے. اب جو ڈول ڈالا تو ڈول واپس آ گیا باہر, اور ایک عفریتم من الجن جسے اردو کا عفریت کہتے ہیں. ارے قرآن میں عفریت لکھا ہے, عفریت کہاں سے ہو گئی؟ قرآن میں جبریل لکھا ہے, جبرائیل کہاں سے ہو گیا؟ ہمیں نام بگاڑنے کی عادت بن گئی ہے. چوری کے رہنے والے تھوڑی ہیں جس کا نام جو چاہے رکھ لیں. صلوات بھیجے محمد والے چوری میں بھی اور جابر میں پہچان الگ الگ نام ایک ہے, الگ الگ پہچانوں سے پہچانے جاتے ہیں نا, الگ الگ کنیتیں رکھ دی ہیں, ہم نے لقب رکھ دیے. کہنے لگے گئے اور جا کر عفریتم من الجن, اندر سے ایک چیخ کی آواز آئی, ایک چنگاڑ کی آواز آئی, ڈول واپس آ گیا. اصحاب نے دوبارہ ڈال دیا, دوبارہ جو ڈالا تو خود جن ہی باہر نکل آیا. جب جن باہر نکل آیا تو دیکھ کر ہی مر گئے. بھئی ایسے ہی تو میرے مولا کو اللہ نے نہیں کہا علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی مصطفیٰ امام الانس والجنہ. ایک زندہ رہ گیا واپس, اے رسول اللہ وہ تو مر گئے, صاحب جو گئے تھے پانی لینے کے لیے, کیا ہوا تھا؟ وہ ڈول واپس آیا, پھر بیکا واپس آیا, پھر بیکا واپس. کہنے لگے اچھا تو وہی جائے جو ان کے اوپر حاوی ہے. اور تاریخ نے باقاعدہ لکھا کہ جب مولا اکرم المؤمنین حضرت کرار غالب کل غالب مولا علی ابن ابی طالب پہنچے ہیں بئر علم پر. نام یاد آیا؟ بچوں کے لیے دورا رہا ہوں کہ وہ بھی ذہن میں رکھے. نام کیا ہے؟ بئر علم, علم کا کنواں, بے حمزہ رے بئر, الف لام میم علم, درنال بئر علم. مولا کائنات گئے, اصحاب سے کہا رسی باندھو مجھے اتارنا. جو اصحاب گئے تھے ساتھ, انہوں نے کمر کے گرد رسی باندھی, مولا کو کنویں میں اتارا اتارا اتارا. ابھی مولا زمین تک پہنچی نہیں تھی, رسی کھل گئی. اصحاب نے کہا یہ کیا ہوا؟ مولا کہنا کنویں میں گر گئے. میں پڑھ رہا ہوں آپ سن کہ یہ کیا ہوا؟ رسی کٹ گئی, مولا کنویں میں گر گئی, یہ کیا ہوا؟ کنویں میں گرے تھے, ان کے نزدیک کنویں میں گرے تھے, کنویں میں گرے نہیں تھے. یہ 25,000 قبائل کے اوپر حملہ کیا تھا. اصحاب پریشان ہیں, دہانے چاہ پر کنویں کے دہانے پر پریشان کھڑے, اور پریشان کھڑے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ چیخ و پکار کی آواز سننے لگے. اور چیخ و پکار میں بھی الامان اور حفیظ کی صدایں تھیں. نہ جانے کون کون سے جن تھے اندر, جانتے تھے کہ مشکل میں اللہ ہی یاد آتا ہے, یاد وہ آتا ہے, مدد کو علی آتے ہیں. صلوات علی محمد. کون سے جنوں کی نسلیں تھیں جن کو پتہ تھا کہ مشکل میں اللہ الامان اور حفیظ. تاریخ میں جملہ لکھا ہے, تاریخ میں مسند تاریخ میں جملہ لکھا ہے, الامان اور حفیظ, الامان اور حفیظ, الامان ہمیں بخش دیں, ہمیں معاف کر دیں, ہمیں بخش دیں, ہمیں معاف کر دیں. اور دوسری آواز آتی تھی اسے واحد قبول کرو, چھوڑنے کو تیار. اسے لا شریک قبول کرو, چھوڑنے کو تیار. اسے وحدہ لا شریک مانو, چھوڑنے کو تیار. جب یہ آوازیں سنتے رہے تو کچھ تو واپس چلے گئے, یا رسول اللہ کنویں پر کیا ماجرا ہے؟ یا رسول اللہ کنویں پر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ اور کچھ وہاں پر رہے تھے جنہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ یہ باہر آئے ٹھنڈا بہترین پانی لے کر, نبی پیاسے ہیں, نبی کو اس وقت پانی کی ضرورت ہے, پانی کے لیے لانے والا ہونا چاہیے, جو پانی لے کر آتا ہے وہ مددگار ہوتا ہے.
آپ نے جملہ ضائع کر دیا، سرا ہی چھوڑ دیا، سرا ہی چھوڑ دیا۔ وہ جو پانی لے کر آئے مددگار ہوتا ہے، پھر پانی لے کر آتا ہے تو دعا پاتا ہے نا، تو جو پانی لے کر آئے وہ مددگار ہے۔ نبی کو پیاس لگی ہے، نبی اللہ اور اصحاب پانی کے متلاشی ہیں، اور وہ آنے والا ٹھنڈا بہترین پانی لے کر آیا، اللہ کے نبی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا آپ کیا مزہ آیا ہوگا اگر نبی نے کہا ہوگا مولا آپ نے پیا، مولا نے مولا سے پوچھا ہوگا مولا پانی پیا؟ چاروں طرف مولا مولا ہی تو ہے، چاروں طرف مومنین کے چاروں طرف مولا ہی مولا ہے۔ کتنے مولا ہیں؟ وہ 3 مولا تو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ، ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا مولا اللہ ہے اور تمہارا مولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اس کے بعد نام نہیں لیا، نشانیوں سے بتایا، نام نہیں لیا۔ والذین، اور وہ کہ جو حالت رکوع میں ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، نشانیوں سے بتایا کہ جس میں یہ نشانی ہوگی وہ تمہارا مولا ہے۔ کہا کہ پھر وہ نشانی بتائی، ہم جو 12 نام سامنے لاتے ہیں جو نبی اللہ نے بتایا میرے بعد یہ ہوں گے، اور آخری تک کی نشانی بتائی کہ اس کی کنیت بھی میری کنیت ہوگی، اس کا نام بھی میرا نام ہوگا، اور دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو یہ اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اللہم عجل سے بھری ہوگی، اس کو نوٹس سے بھر دے گا۔ تو اب امام زمان کے انتظار کی دعا نہ کرو، امام زمان کے لشکر میں شامل ہو کر دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے تیاری کرو، اور تمہیں تو کم سے کم جھاڑو دینا ہی سیکھ لو۔ گھر کے اندر جھاڑو دینا اور گھر کے باہر جھاڑو دینا، اور بڑا عجیب ہے گھر کے باہر جھاڑو دینا، گھر کے باہر جھاڑو دینا۔ یہ تشیعوں میں ہر معاملے میں مولا کائنات نکلے گی جی، انہوں نے ایک ایک لہجہ زندگی کا سکھا رکھا ہے، چونکہ سکھایا انہوں نے اجازہ نام تو نہیں کہا ہے۔ انہوں نے کہا مولا نے جھاڑو کے بارے میں کیا سکھایا؟ کہہ لگے جس دن غرور و تکبر آ جائے نا، میرے پاس ایسی اس وقت کتنے کروڑ کی گاڑی ہے، مجھے ابھی تو چھنتی بھی گزر گئی تھی، باپ بیٹی کو 2.5 کروڑ 3 کروڑ کتنے کروڑ، یعنی کمال یہ اس نے اچھا لکھا ہے کہ وہ دکانوں پر پرائس لسٹ چیک کرنے کے لیے کتنے کروڑ کی گاڑی میں کتنے گارڈز کے ساتھ آتا ہے۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، جھاڑو کا جس دن تمہارے ذہن میں تکبر یا غرور آ جائے نا، میں گھر کا سربراہ، میرے اتنے بیٹے، میری اتنی بیٹیاں، میرے اتنے، جس دن تمہارے ذہن میں تکبر آنے لگے، جھاڑو لینا گھر کے باہر، گھر کے باہر دہلیز میں جھاڑو لینا، تمہارا سارا غرور بہ جائے گا۔ بلند صلوات دیجیے محمد والا۔ یعنی جس مذہب حق نے مسجد میں پیر رکھنے اور ٹوائلٹ میں پیر رکھنے تک، چپلیں پہننے تک، لباس پہننے تک کا حکم دیا ہو کہ اتارتے میں کیسے اتارنا ہے اور پہنتے میں کیسے پہننا ہے، اس مذہب کا لانے والا بغیر نائب بتائے ہوئے چلا جائے گا۔ جہاں جھاڑو دینے کا طریقہ تک وہ ڈنڈے میں لگی کہ جھاڑو سے زیادہ دور تک صحیح صفائی ہوتی ہے، تو کم سے کم امام زمان کے لشکریوں کے لیے جھاڑو دینے کی ڈیوٹی کے لیے سیکھ لو۔ اب ظہور کے تاجیل کی دعا نہیں کرو، اب یہ دعا کرو کہ مالک میں کچھ سیکھ لوں جلدی سے، تاکہ آپ کے ظہور ہوتے ہی لشکریوں کا خدمت گزار ہو جاؤں۔ اتنا تو کریں، اتنا تو کریں۔ تم نے پانی پیا، کہا کہ آپ پیاسے تھے، میں کیسے پانی پی لیتا؟ آپ نے پانی پیا نہیں تھا، میں کیسے پانی پی لیتا؟ ابوالحسن اصحاب آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں علمان الحفیظ کی آواز آ رہی تھی، معاملہ کیا ہے؟ جانتے سب ہیں، سوال جواب اس لیے کرتے ہیں کہ تحریر میں آئے پڑھو تاکہ پڑھ جاؤ، سوال جواب اس لیے کرتے ہیں تاکہ پڑھو اور پھر
عیاشی کرو, آگے بڑھ جاؤ. پڑھو گے تو درجات ملیں گے, بڑھو گے. اللہ حکم دے رہا ہے کہ قرآن, اللہ حکم دے رہا ہے کہ قرآن پڑھو 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 پڑھو. ہم نے قلم بھی دیا, اس سے لکھو. لکھ لو گے تو تحریر باقی رہے گی, اس لیے کہ ذہن نشین کرو گے تو بھول بھی سکتے ہو. جیسے میں آج آیت بھول گیا اچانک, صبح سے پڑھتا آ رہا ہوں, اس وقت میں پوری آیت نہیں آئی, خطبے کے درمیان کہا کہ لکھ لو گے تو پڑھ سکتے ہو. من کتب قرہ ومن حفظ قرہ. خاتم المرسلین رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. پیغام دے رہے لکھ لو, لکھ لو. علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. لکھ لو تاکہ کبھی ضرورت پڑے کچھ ذہن سے نکل بھی جائے تو لکھا ہوا ہو, اس کو دیکھ لو, ہاں یہ لکھا تھا. اس لیے قرآن تحریر میں ہے, اس لیے نہج الفصاحہ تحریر میں ہے, اس لیے نہج البلاغہ کتاب کی شکل میں ہے. کوئی اخبار رضا کتاب کی, لفظ اخبار کتاب کی شکل میں, توقیات صاحب عمر کتاب کی شکل میں, تفسیر امام عسکری کتاب اس لیے ہے, لکھا ہوا اس لیے ہے کہ بھولنے لگو تو اٹھاؤ پڑھ لو, پڑھ لو. یہ آوازیں کیسی تھی وہاں علماء اپنی جانتے ہیں. سوال اس لیے کیا کہ اصحاب لکھیں, حدیث کی صورت باقی رہے. اللہ کے ولی نے پیغام دیا, یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں وہاں 50,000 قبائل تھے جنہوں کے جو سب کے سب آپ کے بھی مخالف, اللہ کے مخالف. تو بھلا میں کیسے برداشت کروں کہ اللہ اور رسول کا مخالف, بھلا میں کیسے برداشت کروں کہ اللہ اور رسول کے مخالف. پانی پہ قبضہ کرنے, معلوم پانی پہ قبضہ رسول اللہ کے مخالف بھی کرتے ہیں. سلام بھیجے محمد والے اصحاب رسول اللہ, ان کو پامال ہے. تو کہا 25,000 جنوں کے قبائل کو واصل جہنم کیا ہے, 25,000 نے اسلام قبول کیا ہے تو پانی لے کر آیا. نبی کا مددگار ہوا, بھائی اس مدد کے لیے طاقت چاہیے تھی. وعدہ پورا کرو اونچا تھی مجلس کا. اس مدد کے لیے جنوں سے لڑنے کے لیے طاقت چاہیے. جن ہیں کیا, جن کیا ہے, جن آگ سے بنی ہوئی تخلیق ہے اور بڑی پیاری آئی. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ان جنوں کی تعداد نہیں ہے جو ہمارے مخالف ہیں. جنوں کی اتنی تعداد ہے کہ ہم جو یہاں بیٹھے نا, میں بھی جو بیٹھا ہوں تو ان کو اذیت دے کر بیٹھا ہوں, لیکن وہ بھی مسلم ہیں, ہم بھی مسلم ہیں, لہٰذا اذیت نہیں دے رہے. کہیں کہیں غصے میں آ جاتے ہیں. مثلا ابھی لاکھ 20 میں 4 دروازے بارگاہ سے اگلے والے گھر میں ہم بلا لیے گئے کہ آغا ذرا آئیے دیکھیے. ہم نے کہا کیا معاملہ, کہ 13-14 سال کا یتیم بچہ ہے جنہوں نے گھیرا ہوا ہے. بیٹھ گئے ان کے پاس, نعرے علی پڑھی, سورہ کوثر پڑھی, باتیں شروع کی, میں کون ہو, کیوں اس بچے کو, یتیم بچہ ہے, کیوں اس کو اذیت دے رہے ہو. تو وہ بچے کے ہی ذہن سے ہم سے بات کر رہے, کہہ رہے کہ یہ فٹ بال کھیل رہا تھا امروہہ گراؤنڈ میں, میرا بچہ بیٹھا تھا, اس میں اس نے فٹ بال ماری. جی ہاں, سچا واقعہ وہ زندہ ہے, موجود ہے. مولانا عمران قادری صاحب بھی کہا اس نے فٹ بال ماری. تو ہم نے کہا بھائی فٹ بال کھیلتے میں لگی ہے نا, وہ کیوں ایسی جگہ بیٹھا تھا کہ فٹ بال, چلو اگر اس نے ماری بھی تو جان بوجھ کے نہیں ماری, اس نے فٹ بال کو کک ماری ہوگی, دھوکہ دیا ہوگا تمہارے بچے کو لگ گئی, پھر اس کو کیوں اذیت نکالے میں ہو. شیعہ ہے, سید زادہ ہے, مومن ہے اور یتیم ہے, اس کی جان چھوڑو, ہو گیا فٹ بال. یعنی اس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں. بھائی اس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں تو استاد شہید صفدر جعفر IRC کی شبیہ زرین پر مجلس اعضا پڑھتے ہیں نا جنہوں میں. سلام بھیجے محمد والے, جن کو ڈرنے ورنے والی چیز نہیں ہے. باتیں کریں, دوست ہیں آپ کے, مومن ہیں, مسلم ہیں. کہنے لگے وہ جو 25,000 قبائل کو واصل جہنم کرے جنوں کو, تو حاوی ہے تو جنوں کو کب قتل کر رہا ہے نا, حاوی ہے تو جنوں کے اوپر حاوی ہو رہا ہے نا. کہنے لگے یہ طاقت کہاں سے ہے, کہنے لگے اس طاقت کے لیے تمہیں بننا پڑے گا, تمہیں تیار ہونا پڑے گا. میں نے کہا کم سے کم جھاڑو دینے کا طریقہ سیکھ لیں. بیٹھ کے جھاڑو دی جاتی ہے تو کہاں تک ہاتھ چلتا ہے, اور اگر کھڑے ہونے کا ڈنڈا لگا کے جھاڑو دی جائے تو پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں, خاکروبی ہی مل جائے, غبار زدائی ہی مل جائے. حرم مشہد میں جاتے ہیں, حرم مظلوم کربلا میں, حرم اللہ سرکار میں جاتے ہیں, کہتے ہیں نا ہمیں بھی دے دو, ہم بھی ذرا سا وائپ کرتے ہیں, ہم بھی ذرا سا جھڑ چاہتے ہو. کتنی ایسے جن کو موقع مل گیا, حتیٰ آنے والے زمانوں کی چپل نہیں رکھنے کا بڑا شرف ہے, کون کس شکل میں آ رہا ہے. تو اب اس عمل کو جاری رکھیں. جانتے ہیں بات تو لوگوں کو یہ سب واقعہ یاد آ گیا, موضوع کا نہیں تھا لیکن واقعہ یاد آ گیا. جانتے ہیں عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے کا شرف کیا ہے.
سن لیجیے آج موضوع سن آ گیا ذہن میں تو میں دہرا رہا ہوں، یہ موضوع کا حصہ نہیں تھا. جانے والا شب جمعہ خدمت سید الشہداء ابو الاحرار حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین، خدمت امام میں پہنچا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اصحاب ساتھ تھے، زیارت کی زرعی چومی آنکھوں سے لگائی. اصحاب نے کہا کہ نوحہ بھی پڑھ دیتے ہو، ایک نوحہ پڑھ دو تم مولانا صاحب ہمارے. امام جماعت تھے ان کے، انہوں نے بیاض کھولی، حضرت شہزادہ اکبر کے حال کا، ان کے مصائب کا نوحہ سامنے آیا. انہوں نے نوحہ پڑھا، سب نے ماتم کیا. ابھی نماز شب میں وقت تھا، دور سے چلے آ رہے تھے. کہا چلو بھائی اپنے مسافر خانے میں تھوڑا آرام کر لیں، نماز شب یہاں پڑھیں گے، نماز فجر یہاں ادا کریں گے. گئے، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. یہ بیٹھے ہوئے تھے. نام ہے عباس چاوشی رہنے والے تھے، تہران کا شمالی علاقہ. امام جماعت ہر سال آتے تھے، پیدل جا رہے تھے. اللہ نصیب کرے ہم بھی پہنچے. گئے، زیارت کر کے آئے اور آ کر بیٹھے تھے اپنے کمرے میں کہ کسی نے دروازہ کھٹکھایا، عباس. یعنی کہ ابھی تو آئے سب کہ یار چلو دیکھو پتہ نہیں کون ہے، کیا ضرورت مند ہے، کیا مومن ہے، سن لیا کریں. کبھی اگر کسی کا فون اٹھانے کا موڈ نہ ہونا تو پھر بھی اٹھا لیا کریں، پتہ نہیں کس مشکل میں ہو، آپ سے کہہ کے مشکل حل ہو جائے. ہاں، ہر کو اگنور نہ کیا کریں، ہر کو اگنور کر سکتے ہیں ورنہ نرم لہجے میں بات کریں گے، اس کی آدھی مشکل ختم ہو جائے گی. عباس چاوشی کہتے میں اٹھا، میں نے دروازہ کھولا، سامنے حسین خوبصورت پیارا سبز لباس میں جوان کہا السلام علیکم. علیکم السلام. تم ہو عباس چاوشی؟ ہاں میں ہوں عباس چاوشی. کہا کہ اپنے اصحاب کو جمع کرو، امام حسین ملنے آ رہے ہیں. بہت مختصر کر رہا ہوں، بہت مختصر، بیچ میں آ گیا ہے تو دہرا رہا ہوں آپ لوگوں کے ایمان کے لیے، اپنے ایمان کے لیے بتانے کے لیے کہ چپلیں سیدھی کرنے والے کا اجر کیا ہے. کہنے لگے مولا یہاں آئیں گے، مجھے بتاؤ کہاں ہے، میں جاؤں. چلو اسی کو کہا نہیں. امام نے کہا ہے عباس سے کہو اپنے سواروں کو جمع کریں. میرے سوار میں آتا ہوں، شاید جمع کرو، میں آیا. فوراً دوڑے آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، میرے منہ میں آ جاؤ، سب کے سب میرے پاس آ جاؤ. اصحاب جمع ہو گئے. اصحاب جمع ہوئے کچھ دیر کے بعد پھر دکلوا ہوا. دروازہ کھولا تو سامنے حضرت سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین ابن علی بلند صلوات اجر دیکھیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. علیکم السلام. مولا اجازت دیتے ہم آتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، تم تک آنے کی 3 وجوہات ہیں، تم تک آنے کی 3 وجوہات ہیں. مولا مجھ تک آنے کی 3 وجوہات ہمارے زبانوں کے سے کہاں زبانوں سے ملنے تم تک آنے کی 3 وجوہات. پہلی وجہ یہ ہے کہ جو ہم سے ملنے آتا ہے ہم سے ملنے جاتا ہے. بڑا درس ہے جانے گرامی، اس میں بڑا درس ہے. یا ہم ہمیشہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، کبھی 5 منٹ تو یوں چلے گئے کہ اللہ آج 5 منٹ تیرے پاس بیٹھیں گے. یا ہمیشہ سرکار کا علم شروع کر مجھے یہ دے دے، مجھے کبھی اس لیے بھی گئے کہ راضی آج 5 منٹ بس خاموش آپ کے پاس بیٹھے. تصور میں ہے کہ ہم غازی کی بارگاہ میں کبھی ملنے بھی چلے جایا کریں. یہ شہنشین، یہ شبیہ زری، یہ اصل زری تک پہنچا دیتی ہیں. بس کبھی ملنے کے لیے چلے جایا کریں. مولا آج ہم خالی ملنے آئے، کوئی حاجت، کوئی بات چیت کچھ نہیں. السلام علیکم ابا عبداللہ. خاموش ہو کر بیٹھے، تصور میں رہے کہ سامنے مولا موجود ہے، میں ان کی خدمت میں ہوں. کر کے دیکھیے روحانیت بڑھتی ہے. جو ہم سے ملنے آتا ہے ہم اس سے ملنے جاتے ہیں. اب تم صاحب ہم سے ملنے آئے تو ہم سے ملنے آ گئے. پہلی وجہ. دوسری وجہ یہ کہ جہاں تم امامت کرتے ہو، نماز پڑھاتے ہو، مجلسیں پڑھتے ہو، وہاں ایک ضعیف ہے، وہ آنے والوں کی جوتیاں ترتیب سے رکھتا ہے. آنے والوں کی نالین برابر سمجھا، تھپڑ تھپڑ، اس کی چپل، اس کی چپل. حکم یہ ہے کہ آپ دوسرے کی چپل پہ پیر نہیں رکھ سکتے. جواب نہیں ہے. اتنا احتیاط والا ہے دین ہمارا. یہ جو ہم دوسروں کی چپلوں پر اوپر نیچے چلتے چلے جاتے ہیں، جواب نہیں ہے اسے. کہا وہ ایک ضعیف ہے، وہ ہمارے نمازیوں کی، ہمارے اداکاروں کی چپلیں برابر سے رکھتے. دیکھیں نا کچھ افراد ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ چپل سیدھے ہم جاتے ہیں تو ہماری نالین، ہماری چپلیں آپ جاتے ہیں جوتے نالین برابر سے رکھی ہوتی ہیں. فرمایا کہ وہ ایک ضعیف جو ہمارے نمازیوں عزاداروں کی چپلیں ترتیب
ترتیب سے اس کو جاری رکھیں، بچوں کو سکھائیں کہ چپلیں برابر سے رکھیں، خود رکھ کے بتائیں۔ وہ جو چپلیں سیدھی کرتا ہے نا ہمارے عزاداروں کا خدمت گزار، اس سے مجھ حسین کا سلام کہنا۔ اللہ اکبر، بلند سے آواز بھیجے محمد۔ اچھا سمجھ میں آیا؟ جھاڑو اور نالین تک پہنچ گئے ہیں۔ کہا کہ نالین ترتیب سے رکھنے والا عزاداروں کے لیے کتنا بلند ہے عزادار کہ جو اس کی چپلیں ترتیب سے رکھتا ہو اس کو بھی مظلوم کربلا سلام پہنچا رہے ہیں۔ اور تیسرا جملہ، تیسری وجہ رفع مسائل ہے۔ اشارتاً پڑھ دیتا ہوں، موضوع الگ ہے، موضوع الگ ہے۔ اور اس کے بعد عباس شاوشی کہتے ہیں کہ امام کی آنکھیں نم ہو گئی۔ امام نے گریہ شروع کیا، میں نے کہا مولا خطا ہو گئی تھی۔ کہا کہ نہیں عباس، آج شب جمعہ ہے، تم میرے حرم میں میرے اکبر کا نوحہ پڑھ کے آؤ۔ نہ پڑھا، شب جمعہ آنا نہ پڑھا۔ مولا میں آج اس ممبر پہ وعدہ کرتا ہوں، ہم سب کو کربلا بلا لیں، میں آپ کے حرم میں شب جمعہ آپ کے اکبر کا پرسہ نہیں پڑھوں گا۔ وجہ کیوں؟ مولا کیا سبقت لسانی ہو گئی، کوئی لفظ آگے پیچھے کہہ دیا، کوئی غلطی ہوگی کہانی، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی سبقت لسانی نہیں ہوئی، بس جب شب جمعہ آنا تو میری قبر پہ میرے اکبر کے مسائل نہ بادشاہ کہتے ہیں میری آنکھیں نم ہو گئی، گریہ تاری ہو گیا۔ مولا کیا ہو گیا، کوئی خطا؟ کہ کوئی خطا نہیں ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے شب جمعہ میری قبر پہ میرے نانا ہوتے ہیں، میرے بابا ہوتے ہیں، میری ماں زہرا ہوتی ہے، میری بہنیں ہوتی ہیں۔ کسی کو ملنا ہونا امام زمان سے شب جمعہ، وہ قبر اقدس امام حسین پر کیا شب جمعہ میرے تمام میرا خانوادہ، میری بہنیں سب کی سبا ہوتی ہیں، میری ماں ہر مصیبت برداشت کر لیتی ہے، اکبر کے مسائل زہرا جزا آپ کے رشتے حلال، آپ کے قربان، آپ کے ماں باپ کی قربان اتنی اچھی تربیت ہے، صرف اشارہ کیا ہے۔ ابھی موقع ہوا تو یہ واقعہ تفصیل سے بتا دوں گا۔ طاقت چاہیے، سیکھنا پڑے گا۔ یہ سیکھنا کہاں سے شروع ہوا معلوم ہے؟ پورا عرب بنی اسحاق، یہ بنی اسحاق ملتے ہیں جا کے بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل، اسرائیل نبی کا نام ہے۔ انہوں نے کتاب میں کمی بیشی کر کے ایک الگ دین بنا ڈالا، اور اس کے بعد اپنے لیے ایک بہترین زبردست زمین اور اس کے اوپر 7 قلعے بنائے۔ قلعہ خیبر، چوتھی مجلس میں کیا وہ بادشاہ کرتا۔ قلعہ خیبر کیا ہے؟ قلعہ خیبر 7 قلعوں کا مجموعہ ہے، حمات، رمات، قموس۔ اور یہ 7 قلعے کیا ہیں؟ ایک قلعے میں وہ جو ان کے یہاں چوڑی ہڈی بچے پیدا ہوتے تھے نا، 25 پاؤنڈ کے، 30 پاؤنڈ کے چوڑی ہڈی بچے کیسے ہوتے؟ طاقتور، بچپن سے ہی طاقتور، جن کی ہڈیاں چوڑی ہوتی، جن کا وزن بھی زیادہ 25 پاؤنڈ سے اوپر۔ ان بچوں کو اس قلعے میں رکھتے تھے جہاں ان کی تربیت ہوتی تھی جنگی۔ دیکھیے بچے کو شروع سے جو سکھائیں گے وہ وہی سیکھے گا۔ موبائل لے کر بھول جائیں گے تو وہ موبائل سیکھے گا۔ اس کو سینے پہ لکھا کہ یا حسین سکھائیں گے تو یا حسین سیکھے گا۔ ویسے اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، ویسے تو اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ۔ نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے، صلوات علیہ محمد۔ بچپن سے جو سکھائیں گے وہ سیکھے گا۔ ان بچوں کو وہاں پرورش کیا اب تک ہے یہودیوں میں اب تک یہ باقی ہے کہ وہ پوچھتے ہیں پریگننسی پر کہ تم کیا چاہتے ہو تمہارا بچہ کیا بنے۔ وہ جو باپ ہوتا ہے نا، باپ جو انہوں نے اپنے مذہب کے تحت نکاح کیا، اپنے مذہب کے تحت جائز ہے۔ عیسائیت کا نکاح ان کے مذہب کے تحت جائز ہے، یہودیت کا نکاح ان کے مذہب کے تحت، میں کہہ رہا ہوں ان کے مذہب کے تحت جائز ہے۔ جب ہی جائز اسی لیے رکھا کہ پتہ نہیں کون کس وقت حق پر آ کر مومن ہو جائے گا۔ 3 دن پہلے ہی تو بڑھا تھا وہ مومنہ، وہ عیسائی خاتون جرنلسٹ جو مومن ہو کے انتقال کر گئی، آتا جاتا زوار کربلا اسے فاتحہ کا ہدیہ دیتا ہے۔ اب تو نہیں پڑھی گا، دوراج مشی کے دوران کہا کہ پوچھتے ہیں کیا بناؤ گے، پھر وہ تمام چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں کہ ان کے تحت بچے کی تربیت جو اس کے اوپر اثر ہوگا، ذہن پر آئے گا، وہ ویسے ہی بنے گا۔ اب مسلمانوں کی مخالفت سکھائی جا رہی ہے، مسلمانوں کا یہودی مخالف ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو کہاں کہ ایک قلعہ وہ بنایا جہاں پر چوڑی ہڈی بچے پالے جاتے، پرورش کی جاتی تھی تاکہ جنگی جوان بنے۔ بنا
ایک قلعہ انہوں نے رکھا تھا تمام کا تمام ڈاکٹریٹ سے متعلق، طب سے متعلق. وہاں بہترین ڈاکٹرز، بہترین ڈاکٹر بنائے جا رہے تھے. پیدا ہوتے ہی بچے کو وہاں رکھا جاتا ہے. اس وقت کے انسٹرومنٹس کے درمیان سب کیا آلات ہے، جراحت آلات طب کے درمیان، دواؤں ٹیبلٹس کے درمیان جو اس وقت کی دوائیں تھیں، تاکہ بچہ عادی ہو جائے، پھر بڑے ہو کر اگر کوئی ٹوٹی ہڈی آئے تو اس کا علاج یہ کرے، باہر سے ڈاکٹر نہ بلوائیں. میں نے کہہ دیا آپ نے، پتہ نہیں کیا کیا. یعنی کہ ایک قلعہ انہوں نے رکھا تھا جہاں پر خالی اسلحہ بنتا تھا، نیزے بنتے تھے، تلواریں بنتی تھی. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ نیزے تلواریں بنتی تھی، ڈھالیں بنتی تھی. وہاں انہوں نے اسلحہ خانہ بنایا ہوتا ہے قلعے میں. اس قلعے کے اندر وہ طاقتور ترین اسلحہ بناتے تھے. دیکھیے